الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں تم کو نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود جان لیتا ہوں غیب کو، اور نہ یہ کہتا ہوں تم سے کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں پیروی نہیں کرتا ہوں مگر وحی کی جو بھیجی جاتی ہے میری طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ برابر ہو سکتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اور ڈرائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے جو ڈرتے ہیں کہ اٹھایا جائے گا انہیں ان کے رب کی طرف، اس حالت میں کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حمایتی اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، تاکہ یہ پرہیزگار ہو جائیں۔ پچھلے فرمان الہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منکرین جو اللہ تعالیٰ سے منہ موڑ کر معبودان باطلہ کی طرف جھکتے ہیں اور کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے، ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان بند کر دے، دلوں پر مہر لگا دے، تو تمہارے پاس کوئی ایسی طاقت ہے جو تم کو یہ درست حالت میں واپس دلا دے یا دلا سکے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھو کتنی قوی دلیل اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور پھر بھی یہ لوگ اس روشن دلیل کو نہیں سمجھتے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرتے ہیں۔ حکم ہوا کہ جب عذاب الہی آئے گا تو انہی لوگوں پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مالک الملک جو رب العالمین ہے نے تو مخلوق کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجا، جن لوگوں نے اطاعت قبول کی اور اپنی اصلاح کر لی، ان کے لیے دونوں جہانوں میں سرخروئی اور کامیابی ہے۔ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی ڈر، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے انکار کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہوگا اور انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس فرمان کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں تو ان کے انکار کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا اور انہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ اس فرمان کے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرنے والوں کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی خوف، اور جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار نہیں کریں گے انہیں نیست و نابود کرنے والا عذاب ہوگا۔ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کر سکتے ہیں جو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے۔ پھر نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو انوار و تجلیات حاصل ہوتے ہیں، ان کی بدولت یہ طاقت اور ہمت حاصل ہوتی ہے کہ شیطان اور نفس کو وہ مغلوب کر کے زندگی کے جہاد اکبر میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ گویا سلامتی ایمان کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از حد ضروری ہے۔ آج کا فرمان الہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کو جواب دینے کے لیے بڑا واضح حکم ہے کہ جو لوگ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم ہونے کی وجہ سے شیطان کے قبضے میں ہوتے ہیں، وہ اس کا مطلب بالکل الٹ نکال لیتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ یہ فرمان اس پاک ہستی کے لیے ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ یہ فرمان صلح حدیبیہ کے وقت فرمایا گیا۔ پھر بدر میں فرمایا، کنکریاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی طرف پھینکی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں پھینکی، اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کی انگلیوں سے پانی کی نہریں بہنے لگیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تو پتھر سلام کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے درخت چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر گواہی دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک سفر کیا جو قریباً 600 میل ہے۔ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 آسمانوں کی سیر کی، بہشت اور دوزخ کا ملاحظہ فرمایا، امیر اور غریب مومن نو کافر کے ٹھکانے دیکھے، اول العزم پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اور گفتگو ہوئی، نماز کا تحفہ لائے، یہ سب ایک رات میں ہوا، جبکہ یہ سفر 18,000 سال کا تھا، لوگ اسے ایک رات ہی سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کو زندہ کیا، جنگ میں ایک صحابی کی آنکھ نکل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے واپس رکھی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ ایک صحابی کی کٹی ہوئی زبان منہ میں رکھی تو وہ بالکل درست ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ تمام جو ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا سب کا علم دے دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہو، میں تمہیں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے میری پیٹھ مبارک پر اپنا دست قدرت رکھا، جس سے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک سب مجھ پر روشن ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے پتھروں نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں سال پہلے گزرے ہوئے واقعات بتائے اور ہزاروں سال بعد آنے والے حالات بتائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے نادار مالدار بن گئے، نہتے مسکین تاجدار بن گئے، ان پڑھ عالم فاضل ہو گئے، دنیا کے ہر عیب رکھنے والے ہر اچھائی کے مالک بن گئے، اگر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا وہی ہوا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا وہی آپ نے بتایا۔ اب ان حالات کی روشنی میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزائن ہیں، میں غیب کا علم جانتا ہوں یا میں فرشتہ ہوں۔ اس کو جو شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں تخفیف کا سبب جانے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اختیار نہ تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ نہ جانتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتہ نہ تھے، عام بشر تھے، وہ شخص یا تو جاہل مطلق ہے یا شیطان کے قبضے میں اندھیرے اور ظلمت میں ڈوبا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کی سماعت و بصارت واپس لے لی ہے اور اس کے دل پر مہر لگا دی ہے کہ اس کی سمجھ ختم ہو گئی ہے۔ اور اصل بات یہ تھی کہ بیس کے وقت مشرکین مکہ گم گشتہ راہ تھے، ان کے دل میں سوائے دنیا مافیا کی محبت کے اور کچھ نہ تھا، وہ آخرت سے بے خبر اور برائی کو اچھائی پر فوقیت دینے والے تھے، وہ ظالم تھے، جاہل تھے، حیا سے محروم تھے۔ ایسی صورت میں ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، جب وہ اس قیمتی فرمان کی قیمت ہی نہ سمجھے بلکہ اپنی ہی خواہش سامنے رکھ دی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب ایمان لائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو فائدہ پہنچائیں، مکہ معظمہ کے پہاڑوں کو سونا اور چاندی کر دیں، ریگستان میں پانی کی نہریں بہا دیں اور اسے سر سبز و شاداب بنا دیں، یا پھر ہمیں بتا دیں کہ کون سی چیز مہنگی ہوگی تاکہ ہم خرید کر سٹاک کر لیں۔ کبھی یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے کی طرح کیوں نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھاتے پیتے ہیں اور شادی کرتے ہیں،
تو ان لغویات کا جواب اس طرح فرمایا گیا کہ میں نے تمہیں دنیاوی فائدہ پہنچانے کے لیے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے تمہیں نہیں کہا کہ میرے پاس خزانہ ہے، میں غیب کا علم جانتا ہوں اور میں فرشتہ ہوں، اس لیے میں کچھ کھاتا پیتا نہیں ہوں، میں شادی وغیرہ نہیں کروں گا۔ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہ قرآن پاک میں یہ تو نہیں فرمایا گیا میں خزانے نہیں رکھتا، میں علم نہیں رکھتا اور میں فرشتہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلانے اور دنیا کی حقیقت بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولو، ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، ورنہ خزانے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے عطا فرما دیے ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلد ہی اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا مافیا کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کا بھی مالک بنا دیا اور مقام محمود عطا فرما دیا کہ جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش فرمائیں گے اس کو معافی ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جس نے اولاد چاہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار اللہ تعالیٰ سے لے کر دی، دولت چاہی تو اسے غنی کر دیا، علم چاہا عالم بنا دیا۔ حضرت انس اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ کو دیکھیں، حتیٰ کہ جنت کے باغ سے کھجور کے درخت لا کر حضرت ابو بکر صدیق کو دے دیے۔ جہاں تک غیب کے علم کا تعلق ہے تو نبی تو کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبریں دے۔ جتنے نبی آئے غیب کے علم دیتے رہے۔ حضرت نوح نے بتایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو قرآن عطا فرمایا جس میں کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جس کا اس میں ذکر نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے عالم ہیں اور علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اس سے یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ہے اور بلند مقام رکھتا ہے۔ سب فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا اور حضرت آدم کو معافی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ملی۔ حضرت جبرائیل جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت گزار اور وزیر ہیں۔ اب یہ بات ثابت ہونے کے بعد کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانوں کی حد ہی نہیں، جو جس کو چاہا عطا فرمایا، جس نے جو پوچھا وہ بتایا، اور فرشتے آپ کی خدمت میں لگے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی انتہا ہی نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بلند مقام ملا۔ اب ہمیں اپنا عقیدہ اس معاملہ میں درست کرنا ہے جہاں شیطان لوگوں کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر دکھا کر بھی گمراہ کرتا ہے، جس طرح نصرانی گمراہ ہوئے۔ حضرت عیسیٰ کے اعجاز جب لوگوں نے دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائے تھے، یعنی مردوں کو زندہ کرنا، نابینا کو بینا کرنا، کوڑی کو تندرست کرنا، غیب کی خبریں دینا کہ جو وہ گھر سے کھا کے آئیں انہیں بتا دینا، تو لوگ ڈر سے مرعوب ہو گئے۔ شیطان پہنچ گیا اور انہیں یہ غلط باور کرا دیا کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور شریک ہیں۔ اس لیے اب ہمیں اپنا عقیدہ وہی رکھنا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق صحیح عقیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی مخلوق۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین و دنیا کی ہر چیز بے شمار عطا فرمائی ہے
کتنی عطا فرمائی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ذاتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ لا شریک ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اور ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے اور انہیں عالی شان عطا فرمائی، اعجاز عطا فرمائے اور سارے رسولوں کے سردار آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کی تخفیف دل میں لانا دراصل اللہ تعالیٰ کی شان میں تخفیف ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس میں کیا کمی رہ سکتی ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ محبوب بنائے وہ یقیناً ساری کائنات کا سردار ہے۔ جس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اس کی اطاعت ہی عین اسلام ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو شان ہی عالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت سے نواز کر رحمت للعالمین بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے ایسی ایسی کرامات ظاہر ہوئی ہیں کہ جن کا ذکر کرنے کے لیے بہت وقت اور بہت بڑی کتاب چاہیے۔ حضرت عمر کے خط سے دریائے نیل کا چلنا، حضرت عمر کا مدینہ منورہ سے حضرت ساریہ کو حکم دینا، اسی طرح دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بے شمار کرامات ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بعد اولیاء امت کی کرامات بے شمار ہیں۔ ہم نے خود اپنے مرشد حضرت پیر نذیر احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ جب حج کے لیے گئے تو ایک جماعت بحری جہاز کی اور ایک ہوائی جہاز کی ہمارے ساتھ تھی۔ جاتے وقت سارے اکٹھے بحری جہاز پر اس لیے گئے کہ ہوائی جہاز چیچک کی وبا کی وجہ سے بند تھے۔ بحری جہاز راستے میں خراب ہو گیا۔ سارا عملہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ جہاز ڈوبنے لگا ہے۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا فرمائی، جہاز نہ ڈوبا اور عدن جا کر ٹھہرا۔ وہاں انجینئر پہنچے تو انہوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ جہاز 24 گھنٹے بغیر انجن کے چل کر آیا ہے۔ حج کے بعد جب جدہ سے حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بغداد شریف کے لیے ہوائی جہاز پر سوار ہوئے تو پیر عبد الرحمن کشمیر والے نے روتے ہوئے کہا کہ جناب ہمارا کیا ہوگا، ہم اب اکیلے رہ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے بحری جہاز پر آنا تھا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا غم نہ کرو، اکٹھے پہنچیں گے۔ میں سارے راستے سوچتا رہا کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا۔ ہم سب 2 گھنٹے میں بغداد شریف اور پھر 2 دن بعد کراچی پہنچیں گے اور یہ 1.5 ہفتہ بعد آخری جہاز پر سوار ہوں گے اور ہفتہ کے بعد کراچی پہنچیں گے۔ لیکن جب بغداد شریف پہنچے تو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جلدی جلدی زیارتیں کر لو اور فارغ ہو جاؤ۔ جب ہم فارغ ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہاں انقلاب آ گیا ہے، بادشاہ اور وزیر قتل ہو گئے ہیں، تمام بحری بری اور فضائی راستے بند ہو گئے ہیں۔ ہم وہاں 1 ہفتہ ٹھہرے۔ ہفتے کا بعد بغداد سے کراچی ہوائی جہاز پر گئے اور بحری جہاز والوں کو پہلا جہاز مل گیا اور وہ بھی ہفتہ بعد کراچی پہنچے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر 12 بجے اور ان کا بحری جہاز بھی 12 بجے کراچی کی بندرگاہ پر پہنچا۔ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان پورا ہوا۔ یہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اللہ تعالیٰ نے منظور فرما لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ سب سمجھنے کے لیے بخاری شریف کی حدیث پاک بڑی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جیسے وہ بولتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جیسے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جیسے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے وہ کام کرتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جیسے وہ چلتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آنکھ سے دیکھے اس سے کیا پشیدہ رہ سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کان سے سنے اسے کیا سنائی نہیں دیتا۔
جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ہاتھ سے کام کرے وہ کیا نہیں کر سکتا، اور جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پاؤں سے چلے وہ کہاں کہاں نہیں پہنچ سکتا۔ سامعین کرام، یہ وہ حقیقت ہے جسے وہی سمجھ سکتا ہے جس کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو، اور جس کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل نہ ہو وہ ظلمت میں ڈوبا ہوتا ہے اور شیطان اسے اپنی مرضی پر چلاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بننے کے لیے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں پیسا فرمایا یہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد کرائی جاتی ہے تاکہ سینے صاف ہوں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے مسکن اور مخزن بن جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امانا من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔